آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں اس ساحل پر یہودیوں کی تقریب کے دوران فائرنگ 10 افراد ہلاک 12 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ سڈنی پولیس نے 2 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک حملہ آور کو شہری نے فائرنگ کے دوران قابو کر کے بندوق چھین لی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مناظر چونکا دینے والے ہیں۔ قیمتی جانیں بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ساحل پر یہودیوں کی تقریب کے دوران فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہوئے، 12 زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ سڈنی پولیس نے 2 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک حملہ آور کو شہری نے فائرنگ کے دوران قابو کر کے بندوق چھین لی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مناظر چونکا دینے والے ہیں۔ قیمتی جانیں بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ، پی ٹی آئی دور میں قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور بانی معاملہ چلا رہے تھے۔ قمر جاوید باجوہ مجھ پر جھوٹے مقدمے کے ذمہ دار تھے۔ سربراہ کی مرضی کے بغیر ایکشن نہیں ہو سکتا تھا۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثنا کی گفتگو، کہا ایک بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ رانا صاحب بہت موٹے ہو گئے ہیں، جیل میں بہت سمارٹ تھے۔ فیض حمید صاحب انہیں دوبارہ سمارٹ بنائیں، جس پر میں نے کہا مجھ پر مقدمہ آپ نے بنایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ اور اب اچھی خبر شامل کریں۔ پاکستان نے ڈیجیٹل کرنسی کے لیے عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ بائننس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی اجرا کی نئی سوچ کا عملی قدم قرار دیا۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی نیوز بریفنگ، کہا حکومت کرپٹو کو کنٹرول نہیں ریگولیٹ کر رہی ہے۔ فریم ورک بنا کر 3 مقاصد حاصل کر لیے، دہشت گردوں کی ڈیجیٹل فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کا راستہ روک دیا۔ اب اکاؤنٹ ہولڈرز کی شناخت معلوم ہو سکے گی۔ سیکیورٹی ادارے صورتحال مانیٹر کر سکیں گے۔ پاکستان کرپٹو اپنانے والے دنیا کے پہلے 3 ممالک میں شامل 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ گلوبل ایکسچینجز کے لیے ایک ریگولیٹڈ، ٹرانسپیرنٹ اور گلوبلی کمپلائنٹ راستہ۔ بائنانس اور ہوبی کو دیے گئے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اسی ایک نئی سوچ کا پہلا پریکٹیکل قدم ہے۔ اس فریم ورک کے ذریعے ہم نے 3 چیزوں کو فوراً کنٹرول کر لیا۔ پہلی، اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنانسنگ آف ٹیررزم۔ دوسرا، اونرشپ اور کنٹرول کی ٹرانسپیرنسی، کون مالک ہے، کون کنٹرول کرتا ہے۔ تیسرا، انفورسمنٹ ٹائم لائنز کے ساتھ لائسنسنگ کا راستہ کھولنا۔ پاکستان نے کوئی انوکھا ماڈل انٹروڈیوس نہیں کی۔ دبئی نے وارا بنا کے اپنے آپ کو ایک گلوبل ورچوئل ایسٹ ہب بنا دیا ہے۔ آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے۔ اندازے کے مطابق 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں پاکستان میں۔ جو ملک ان چیزوں کو پہلے ریگولیٹ کر دیں گے، وہاں پہ کلیئرٹی ہوگی تو کیپٹل اٹریکٹ ہوگا۔ کرپٹو ماہرین نے ڈیجیٹل ایکسچینج کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں کو پاکستان کے لیے بہترین اقدام قرار دے دیا ہے۔ احمد شفیع کا کہنا ہے کہ اس سے غیر ملکی سرمایہ کاری اور ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوگا۔ عبدالرافع کہتے ہیں کہ 5 ماہ میں وہ کر دکھایا جو دیگر ممالک 4 سال میں نہ کر سکے۔ پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی میں بھارت کو شکست دی ہے۔ 2 ارب تو ایک فیسیلیٹیشن بائننس نے کرنے کی بات کی کہ ہمارا ایک ڈیٹ کو ٹوکنائز کرے گا، بٹ یہ جو چیز ہے اس کا امپیکٹ میں سمجھتا ہوں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، ٹیکسیشن بہتر ہوگی، فلائٹ رسک کنٹرول ہوگا، عوام کو ایک ایجوکیٹڈ طریقے سے دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اینڈ ڈیجیٹل ایسٹ میں انویسٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ملکوں کو 4 سال لگ گئے، جو ہم نے 5 مہینے میں کر دیا ہے، اور ہم نے آئی تھنک فار ونس اپنے پڑوس ملک انڈیا کو بیٹ کیا ہے ایک نیو بومنگ ٹیکنالوجی پہ۔ نوجوان یہاں کے آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کے 1.5 سے 2 کروڑ لوگ آلریڈی کرپٹو میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ بلاک چین ڈیولپمنٹ کے بے تحاشا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں۔ ریگولیٹ کرنے سے جو ایڈوانٹیج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس کی طرف آئے گی اور وہ سب کو بینیفٹ دے گی۔ معاہدے پاکستان کے لیے یہ ایک اسٹیپنگ سٹون ہے فار پاکستان ٹو انٹر انٹو دی ڈیجیٹل ایج۔ ہم ان تمام ایکٹیویٹیز کو ایک ریگولیٹڈ اسفیئر میں لے کے آ سکیں گے، جس میں ایک ٹیکسیشن کا بھی بینیفٹ ہے۔ پوری معاملات میں ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، ان پہ کیا پیسے بنائے جاتے ہیں، اینڈ یہ ہماری فارن ایکسچینج ریزروز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔
सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब जारी था। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कवानीन की पाबंदी के लिए अल्टीमेटम, दहशतगर्दों के अकाउंट्स बंद करने या कार्रवाई का सामना करने की वार्निंग दे दी गई। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया को दहशतगर्दी से पाक करने का फैसला, दहशतगर्दों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फौरी क्रैक डाउन का मुतालबा, अमल दरामद न होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने शरपसंद सरगर्मियों के ठोस शवाहिद पेश किए। पाकिस्तान में फितनाउल हिंदुस्तान BLA और फितनाउल खवारिज TTP दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। इन तंजीमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। अक्सर दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी भी यही दोनों तंजीमें कबूल करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ताउन का मुतालबा किया, वरना पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अनासिर दीगर ममालिक के लिए भी खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान ने मौसर राब्ता कारी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुल्क में दफातर कायम करने का मशवरा दिया। ये भगोड़ा माफिया जो पाकिस्तान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को मई में जो फतह दी है और जो कामयाबियां दी हैं, जो नुसरत दी है, ये तो कहते थे जंग ही नहीं हुई। जरा निकाल लें ये जो भगोड़े हैं इनका रिकॉर्ड, ये तो कहते थे जंग ही नहीं हो रही, ये तो ड्रामा है। आज पूरी दुनिया आपको एक फातेह कौम और एक फातेह फौज की तरह देख रही है। अमेरिकी सदर कहता है कि मेरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलना एजाज है। पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा, ये बहुत बड़ा, हर मुसलमान इसको एजाज समझता है। फिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कि इस्राइल को तस्लीम कर रहे हैं, इस्राइल की हिमायत के लिए फौज भेज रहे हैं। कौन तस्लीम कर रहा है? रोजाना झूठ बोलते हैं, कौम को गुमराह करते हैं और इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पॉलिसियां ये चंद लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं इनके कहने पर बनाई जाए। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की पॉलिसियों का हक बनाने का पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की पार्लिमान को है। अगर इंतखाबात की बात है तो क्या 2018 के इंतखाबात बहुत साफ शफाफ थे? 13 के बहुत साफ शफाफ थे, 8 के बहुत साफ। निकाल ले अपनी तारीख। इस जमहूरियत को सियासतदानों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है फौजियों की निस्बत। रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। लेकिन हमारा ये मौजू नहीं है। सियासतदान आपस में लड़ते रहें, ये इनका काम है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान और सिपा सलार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे तो जवाब दिया जाएगा आपको। इससे तकलीफ होती है तो होती रहे। 8 इस्लामी मुल्क हमने अपने सामने तबाह होते देखे हैं। उसकी वजह फौज और कौम में तकसीम थी। लीबिया, कौम और फौज को तकसीम किया, आज वहां पर मकान मौजूद है, मकीन नहीं है। लबनान, इराक, यमन, शाम, आज तो अल्लाह ताला ने अहले शाम के लिए बहारें उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आई हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है अहले शाम ने। अफगानिस्तान, आप चाहते हैं पाकिस्तान में भी वही खेल खेला जाए और